نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کی تیاری فرما رہے تھے تو آپ نے مدینہ منورہ میں پابندی لگا دی کہ کوئی بندہ اہل مکہ تک یہ خبر کسی طریقے سے بھی نہ پہنچا سکے کہ حضور فتح مکہ کے لیے تشریف لانے والے ہیں۔ سارے راستے حضور نے بند کر دیے، جو بڑے بڑے راستے تھے حضور نے سارے بند کر دیے، ان پر صحابہ کو کھڑا کر دیا اور ان کے اوپر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مقرر فرما دیا کہ کوئی بندہ مدینہ منورہ کے اندر آئے یا باہر جائے تو پتہ ہو کون آیا کون گیا۔ تو حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے میدان احد میں جس شخص نے حضور کو پتھر مارا تھا آپ نے اسے قتل بھی کیا اور سر کاٹ کے حضور کے قدموں میں بھی لائے، اور پھر حضور نے 2 مرتبہ ان کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ حاتب ابن ابی بلتع سے تو راضی ہو جا۔ انہوں نے خفیہ طریقے سے خط لکھا اہل مکہ کو اور ایک عورت کو دیا، اسے پیسے دیے کہ وہ مدینہ پاک کے خفیہ راستے سے نکل کر اہل مکہ کو یہ خط پہنچائے۔ اس خط میں کوئی حضور کی جاسوسی نہیں تھی، بلکہ حضور کی شان ہی انہوں نے بیان کی، کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قد توجہ الیکم بجیش کاللیل یسیر کالسیل، فرمایا کہ اہل مکہ تیار ہو جاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے لگے ہیں، ایسے لشکر کے ساتھ کہ جو رات کی طرح ہے، نہ اس کے اول کا پتہ ہے کہاں سے شروع ہو رہا ہے، نہ انتہا کا پتہ ہے۔ حضور ایسا لشکر حضور لا رہے ہیں، اور یسیر کا سیل، اور حضور کا لشکر ایسے چلتا ہے جیسے سیلاب کا پانی چلتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا۔ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَوْ سَارَ إِلَيْكُمْ وَحْدَهُ لَنَصَرَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور پھر آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں نے تو تمہیں لشکر سے ڈرایا ہے نا، لَوْ سَارَ إِلَيْكُمْ وَحْدَهُ لَنَصَرَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنَّهُ مُنْجِزٌ لَهُ مَا وَعَدَهُ فِيكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَاصِرُهُ وَوَلِيُّهُ۔ یہ آپ کا خط ہے مختصر سا، فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اگر حضور تنہا بھی آتے نا اور اتنا بڑا لشکر لان لے آتے تو حضور کی رب نے پھر بھی مدد فرمانی تھی۔ اب سمجھ آ گئی لبیک یا رسول اللہ۔ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَوْ سَارَ إِلَيْكُمْ وَحْدَهُ، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، حاتب ابن ابی بلتع نے ان کو لکھا کہ اگر حضور اکیلے بھی تمہاری طرف آتے نا تو اللہ نے تمہارے خلاف اپنے نبی کی مدد ضرور کرنی تھی، اور اللہ نے اپنے فَإِنَّهُ مُنْجِزٌ لَهُ مَا وَعَدَهُ فِيكُمْ، اور اللہ نے جو اپنے نبی سے وعدے فرمائے ہیں وہ اللہ وعدے پورے فرمائے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَاصِرُهُ وَوَلِيُّهُ، اللہ ہی اپنے حبیب کا مددگار ہے اور اللہ ہی اپنے حبیب کا ولی ہے۔ بس یہ خط ہے، اس میں حضور کی کوئی مخبری نہیں ہے بلکہ حضور کی شان ہی ہے، اور حضور کے لشکر سے ان کو ڈرایا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن نبی علیہ السلام نے حضرت مقداد بن اسود جن کا مزار آپ دیکھ کر آئے ملک شام میں، آپ حضرت مقداد بن اسود کے مزار پر انہوں نے حاضری دی، پھر وہاں سے وہ تصویر، اس کے اندر لکھا ہے کہ جب مقداد بن اسود حملہ کرتا ہے نا تو زمین بھی کانپتی ہے اور آسمان کے دروازے بھی بجلی کی طرح ایسے ایسے کرتے ہیں۔ حضور نے ان کو بھیجا، مقداد بن اسود کو بھیجا، زبیر بن عوام کو بھیجا، اور حضرت مولا کائنات کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ تم تینوں، اور روضہ خاخ کے اوپر ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس خط ہے، اسے پکڑ کر لاؤ۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں جب حضور نے حکم دیا ہوگا تو صحابہ نے پھر گھوڑے کیسے دوڑائے ہوں گے۔ مولا علی کی قیادت میں یہ تینوں صحابہ، مقداد بن اسود وہ صحابی ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے ایک دفعہ ان کے ساتھ سخت بات کر دی، حضرت عمر کے صاحبزادے نے، عبداللہ بن عمر نے، تو صحابہ کو فرمایا دعونی اقطع لسانہ حتی لا یشتم احد بعدہ۔ قاضی ایاز نے شفا شریف کے اندر یہ روایت نقل کی، مقداد بن اسود کے بارے میں عبداللہ بن عمر وہ بھی صحابی ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ گرم سرد ہو جاتا ہے، تو عبداللہ بن عمر نے مقداد بن اسود کو سخت بات کر دی، تو
تو حضرت عمر نے صحابہ کو بلایا، فرمایا اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی کی زبان نہ کاٹ دوں، تاکہ قیامت تک کوئی کسی صحابی کے خلاف بات نہ کرے۔ یہ وہ مقداد بن اسود ہے جن کے حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی زبان کاٹنے لگے تھے۔ آج تو لوگ حضور کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی مولانا تھوڑی سی ہلکی بات کرو۔ میں نے کہا ترجمان نبی ہم زبان نبی۔ مقداد بن اسود یہ وہی تھے جنہوں نے عرض کی حضور ہم کوئی قوم موسیٰ ہے۔ جب بدر کی طرف حضور چل رہے تھے نا، حضور نے فرمایا چلنا چاہیے کہ نہیں، تو مقداد بن اسود نے کہا تھا حضور ہم کوئی قوم موسیٰ ہے جو آپ کو کہے کہ آپ جائیں آپ کا رب جائے۔ حضور آپ اپنے غلاموں کو دیکھیں گے، ہم دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے، اور موقع آیا تو سمندروں کے اندر گھوڑے بھی ڈال دیں گے۔ وہ مقداد بن اسود صاحب کیوں جی؟ یہ بھی زبیر بن عوام بھی، زبیر بن عوام وہ صحابی ہیں، صرف 2 صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ایک سعد بن ابی وقاص اور دوسرا زبیر بن عوام۔ حضور نے ان کو تیر دے کر فرمایا زبیر ارم یا زبیر فدا کا ابی و امی، فرمایا زبیر اپنے نبی کے دفاع میں تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو۔ اور جو بندہ آپ کو کہے کہ جی آپ تو ہر وقت حضور کی ناموس کی بات کرتے ہیں، آپ کے مولوی صاحب کو اور تقریر نہیں آتی، نے کہا مجھے بتا نا 1,24,000 صحابہ میں جو حضور نے کنوں فرمایا میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہو؟ انہوں نے فرمایا نا جنہوں حضور کا دفاع کیتا۔ انہوں نے سمجھ نہیں تو پہلے دین پڑھو، ہاں جی پہلے دین سمجھو۔ بمصطفیٰ برساں خیش راہ کے دین ہما اس، یہ تو اقبال میں بھی گل سمجھ آ گئی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی بھی یہی فرمایا انہیں جانا، حضور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں۔ امام الانبیاء صحابی کو یہ بات کہے۔ اس واسطے یہ مسئلہ بڑا عجیب ہے کہ جس کو نہیں سمجھ آیا تو اس کی اپنی قسمت ہے جی، جس کو نہیں سمجھ آیا تو وہ لبیک کے خلاف بک بک نہ کرے۔ ہاں وہ اللہ سے تو ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق و علی از حق طلب۔ اقبال کہتا ہے اگر تیرے پاس عشق رسول نہیں ہے تو لبیک والوں کے خلاف بک بک نہ کیا کر، بلکہ اللہ سے مانگ، عشق رسول کا ایک ذرہ ہی مانگ لے، لیکن سوز علی اور صدیق والا مانگنا ہے۔ زبیر بن عوام اور تیسرے مولا کائنات حضور کا حکم مان کر جا رہے ہوں گے، وہ آسمان یا زمین نے ایسا منظر کوئی دیکھا ہوگا؟ انہیں تنہ جا کے صحابہ کہنے اسے مقام تے جا رہی سی عورت، انہیں گھوڑے کیویں دوڑائے ہوڑے، کس انداز نال چلے ہوڑے، لیکن کہنے جتنے حضور نے فرمایا سی وہ اونٹنی اتھی جا رہی سی۔ مولا کائنات فرمایا کہ بھئی اس کو پکڑ لیا، اس کی نکیل پکڑ لی، اونٹنی اس کی بٹھا دی۔ اب مولا کائنات ہے جی، اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مولوی خادم سے تو لاکھوں دنیا زیادہ علم جانتی ہے نا، لیکن مولا کائنات کے بارے میں حضور نے فرمایا جدھر علی گیا قرآن ادھر گیا، جدھر قرآن گیا علی ادھر گیا، جدھر حق گیا علی ادھر گیا، جدھر علی گیا حق ادھر گیا۔ مولا کائنات ہیں یہ، کیوں جی؟ ان کے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا وہ شدت پسند ہے۔ امن سے بات کرنی چاہیے، ہوش سے بات کرنی چاہیے۔ آگے عورت ہے، عورتوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، لیکن وہ علی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں نا، لو کر تو 70 بعیرہ، مولا علی فرما دیں کہ میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھا تو 70 اٹھ بھی وہ وزن نہ اٹھا سکتا۔ ایسے تو دو لفظ پڑھ کے ٹی ویاں تے بہ کے مولوی بھی تے نال انہاں دے، اینکر بھی تے نال انہاں دے، سارے جتنے بیٹھے ہوئے، ہاں جی میرا خیال ہے تو کون ہوتا ہے؟ اگر حضور کی شان پوچھنی ہے تو حیدر کرار سے پوچھ، قل ہو اللہ پڑھنی نہ آئے، خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا نہ آئے، باقی قرآن کا تو اللہ حافظ ہے نا اسلام کا۔ اور اس علی نے رسول اللہ کے فرمانے پر اس عورت کی اونٹنی بٹھا دی، فرمایا خط نکالو، اس نے کہا خط تو نہیں ہے، تو مولا علی فرمایا والذی یحلف بہ ما کذب رسول اللہ ولا کذبنا، فرمایا علی اس رب کی نام کی قسم اٹھاتا ہے، حضور فرماتے ہیں تیرے پاس ہے، تو کہتی ہے نہیں۔ کیوں جی؟ لَتُخْرِجَنَّ لَنَا هَذَا الْكِتَابِ
او لنقش فنا کے کیوں جی ایدا ترجمہ سارے اینکر بہ کے کرن ٹی وی والے سارے مولوی بہ کے کرن آپ نے فرمایا کتاب تینوں وہ خط دینا پڑنا ہے لتخرجن لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ فرمایا تجھے ضرور بے ضرور وہ خط ہمیں دینا پڑے گا حضور نے فرمایا تیرے پاس خط ہے باقی تو کہتی ہے نہیں ہے تو پھر سن میں بھی تو مقداد بن اسود بھی تو زبیر بن عوام تنے لنقش فنا کے ہونے دا معنی میں کی کرا اے کسی اور کو ترجمہ کرا لینا کیوں جی لنقش فنا کے عورتوں کے حقوق ہیں اسلام نے بڑے دیے میرے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا فاتقوا اللہ فی النساء فانکم حاصبوهن بامان اللہ واستحللتم بکلمۃ اللہ فرماؤ لوگو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا یہ اللہ کے نام پر تمہاری نکاح میں آئی ہیں اللہ کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں اور فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم استطاعت رکھتے ہو تو ان کو روٹی بھی اچھی کھلانی ہے ان کو کپڑے بھی اچھے پہلانے ہیں لیکن جب رسول اللہ کی بات آئے تو پھر بات مسئلہ ہی اور ہے فرمایا اللہ نقش فنا کہ مولانا تو کی ترجمہ کری پھر نہ کہنا ہے مولانا تو بڑی سخت باتیں کرتے ہیں اسلام میں یہ مولا علی فرمایا اور دوسرا کی یہ فرمایا والذی یحلف بہ لنقتلن کے یہ تو فرمایا بھئی اسی خط کڈنا ہے جس طریقے نال بھی کڈنا ہے فرمایا خط اسی تیرے کو لینا ہے جے خط تو اندر بھی پیٹ کر لیا نا تے علی قتل کرن تو بعد تیرا ڈھڈ پاڑ کے بھی خط کڈنا ہے حضور علی نہیں جا کر کہہ سکتا کہ حضور آپ نے فرمایا خط نہیں ملا خط تو نکالنا ہے علی نے بس یہ ہے بات بس اتنی بات ہے آج کا کوئی مسلمان ہوتا تو مولا علی کو مشورہ دیتا دیکھیں نا جی عورتوں کے بڑے حقوق ہیں تو آپ اسے امن سے بات کریں سکون سے آپ تلوار کی باتیں کرتے ہیں بات بار پر تلوار کی باتیں کرتے ہیں آپ نہیں ہے نا اس بیچاری کے پاس خط نہیں ہے جب کہہ رہی ہے نہیں ہے تو آپ اس کو پکڑ کر حضور کے پاس لے جائیں فرمایا نہیں مجھے حضور نے دو باتوں کا حکم دیا ہے ایک عورت کو پکڑ کر لانا ہے دوسرا خط نکالنا ہے تو عورت تو مل گئی اب خط بھی علی نکالے گا اس نے پھر ادھر بال تھے بالوں کے اندر اس نے خط چھپایا ہوا تھا جب دیکھا نا کہ علی نے خط تو لینا ہی لینا ہے اس نے پھر خط نکال کر کہا یہ ہے